بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ویڈیو ہے جناب پادری سنجیل روبن صاحب کی۔ جناب فرماتے ہیں کہ میرا یہ سوال ہے، سارے عالم اسلام سے سوال ہے۔ اور سوال کیا ہے؟ لطیفہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ وہ قرآن سے لفظ توحید ثابت کر دے، قرآن و حدیث سے توحید ثابت کر دے۔ اچھا، ثابت کر دیا تو کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر لوں گا۔ پہلے آپ ان کی ویڈیو سنیے، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ میرا جو ہے ایک سوال ہے پورے مذہب اسلام سے کہ اگر آپ ہمیں توحید کا لفظ قرآن سے دکھا دیں اور توحید آپ قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں ہمیں، تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور توحید آپ قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں ہمیں تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جناب پادری سنجیل روبن صاحب کو توحید کا معنی بھی نہیں آتا، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ توحید کہتے کس کو ہے۔ ویسے تو وہ ایک ڈیبیٹر ہے، ایک مناظر ہے، اور وہ ایک اچھے انسان ہے۔ ان کی ایک کام ان کا مجھے بڑا پسند ہے کہ وہ جاتے ہیں، یہ اینٹوں کے جو بٹھے ہوتے ہیں وہاں کے جو مزدوروں کو ایک طرح کے وہ غلام بنے ہوتے ہیں، ان کے پیسے دے کے ان کو چھڑا دیتے ہیں، یہ کام اس طرح کرتے ہیں۔ یہ کام تو مجھے ان کا پسند ہے۔ تو مگر جہاں تک بات ہے ان کے اس سوال کی، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایک مسیحی اپالوجسٹ ہیں، وہ ایک مسیحی ڈیبیٹر ہیں۔ تو جب وہ اہل اسلام سے مناظرہ کرتے ہیں تو ان کے پاس اہل اسلام کے جو کتابیں ہیں عقائد کی، وہ کتابیں تو ہوں گی ان کے پاس۔ اگر ان کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے تو بھی آج کا گوگل جو ہے وہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ آپ گوگل کر کے چیک کر لیں کہ بھی توحید کی تعریف کیا ہے، توحید کا معنی کیا ہے۔ تو پہلے یہ میرے بھائی آپ یہ تو دیکھ لیں کہ توحید کہتے کس کو ہے، پھر آپ کو اتنا بڑا چیلنج کیجئے، اتنی بڑی بات کیجئے۔ تو توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ذات میں، صفات میں، اس کے افعال میں اس کو واحد ماننا، یکتا ماننا، اس کو لا شریک ماننا۔ تو یہ قرآن کریم کا تو موضوع یہ ہے۔ جگہ جگہ قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو بیان کیا ہے اور احادیث مبارکہ میں یہ بھرا پڑا ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مسیحی حضرات سے کہتے ہیں نا، ہم خدا کو واحد مانتے ہیں، خدا کو واحد ماننا یہ توحید ہے، اس کو لا شریک ماننا یہ توحید ہے، اس کو الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی ذات و صفات میں اس کو واحد ماننا یہ ہے توحید، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اچھا، مسیحی حضرات جو ہیں، ایک تو اہل توحید مسیحی تھے، وہ نہیں، یہ جو گمراہ ہو گئے، یہ گمراہ مسیحی جو ہے یہ خدا کو واحد نہیں مانتے، یہ اپنی بائبل کے بھی خلاف یہ جناب کرتے ہیں اور خدا کو واحد نہیں مانتے، اور خود اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ یہ خدا کو ثالوث مانتے۔ ایک ہے خدا کو واحد ماننا، ایک ہے خدا کو ثالوث ماننا۔ تو جو خدا کو واحد ماننا ہے اس کو کہتے ہیں توحید۔ دوسرے اس کے مقابل جو مشرک ہیں وہ خدا کو ثالوث مانتے ہیں۔ تو مسیحیوں نے مشرکوں کا عقیدہ اپنا لیا ثالوث کا، حالانکہ بائبل میں بھی خدا ثالوث نہیں، خدا واحد ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ہے رسولوں کے نقش قدم۔ رسولوں کے نقش قدم کے صفحہ نمبر 230 کے اوپر لکھا ہوا ہے، پاک ثالوث کا مسئلہ کتاب مقدس میں پیش نہیں ہوا۔ پاک ثالوث کا مسئلہ کتاب مقدس میں پیش نہیں ہوا، حالانکہ ہم اسے متی 28:19 اور 1 کرنتھیوں اور 2 کرنتھیوں اور افسیوں جیسے حوالہ جات سے اخذ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات ہوتی ہے صراحت کے ساتھ لکھا ہوگا، ایک بات ہوتا ہے اخذ کرنا۔ جہاں صراحت ہوتی ہے وہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں ہوتی ہے نا اخذ کرنے کی، وہ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے، وہ بات متنازعہ ہوتی ہے۔ مثلا جیسے اہل توحید ہے مسیحی، وہ اس کو وہ اخذ نہیں کرتے، وہ اس سے کچھ اخذ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی اور تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کی اور تفسیر کر رہے ہوتے ہیں۔
اور پھر یہ جو حوالہ دے رہے ہیں 1928 کا ارشاد اعظم، یہ تو ویسے الحاقی ہے نا، تو باقی باتیں بعد کی پولوس کی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، پھر وہ بھی صراحت نہیں ہے، ان میں بھی صراحت نہیں ہے، اخذ کیا جا سکتا ہے۔ مگر میرے بھائی جو عقیدہ توحید ہے وہ ہم اخذ نہیں کرتے، وہ تو صراحت کے ساتھ واضح طور پہ اب قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، بلکہ بھائی وہ تو بائبل سے بھی ثابت ہے۔ آپ کے لیے میں قرآن کریم سے دو حوالے پیش کرتا ہوں، ایک قرآن کے شروع سے پیش کرتا ہوں، ایک قرآن کے آخر سے جو ہے نا وہ پیش کرتا ہوں، تاکہ جو توحید کی تعریف ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا، گوگل کر کے چیک کر لیجئے گا، تاکہ آپ کو پتہ تو چل جائے کہ توحید کیسے کہتے کس کو ہے۔ قرآن کریم سے آپ جناب والی سورہ بقرہ نکالیں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے، لکھا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، توجہ سے سنیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تو تمہارا الہ بس ایک ہی ہے، الہ ہے، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، اس رحمان و رحیم کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کو توحید کہتے ہیں کہ اس کو واحد ماننا، یکتا ماننا، لا شریک ماننا، اسی کا نام توحید ہے۔ اور ایک بڑی مشہور صورت جو ہے، بڑی معروف، مسیحیوں کو بھی آتی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو یہ تو ثابت ہو گئی توحید قرآن کریم سے۔ اچھا حدیث سے، حدیث میں تو بھائی باقاعدہ باب ہیں کتاب التوحید کے، آپ بخاری دیکھ لیں، آپ مسلم دیکھ لیں، آپ جناب وہ کتاب الایمان دیکھ لیں، اور باقاعدہ پورا باب باندھا گیا ہے کتاب التوحید کا۔ تو آپ کے لیے یہ جناب حدیث بھی ہم پیش کر دیتے ہیں، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ مسند احمد ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 26,367، اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 مینڈے خریدتے جو خوب موٹے تازے ہوتے، صحت مند، سینگدار، خوبصورت اور خصی ہوتے تھے، اور ان میں سے ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے ذبح فرماتے جو توحید کے اقرار پر قائم ہوئے۔ اچھا یہ دیکھیں جی، ایک قربانی وہ اپنی کرتے، ایک اہل توحید کی طرف سے قربانی کرتے۔ توحید کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نا، آپ نے کہا تھا حدیث سے ثابت کر دیں، یہ ہم نے حدیث سے ثابت کر دیا۔ اور دوسری حدیث جناب ہم آپ کو دیتے ہیں، یہ مستدرک حاکم ہے، 4718 ہے، حدیث نمبر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے میرے اہل بیت کے حوالے سے یہ وعدہ فرمایا کہ ان میں سے جو بھی توحید کو مانتا ہوگا اور یہ اقرار کرتا ہوگا کہ میں نے رسالت کے پیغامات دنیا والوں تک پہنچا دیے ہیں، اچھا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ یہاں بھی یعنی جو میرے اہل بیت میں سے توحید کا اقرار کرتا ہوگا۔ تو یہ میں نے 2 حدیث کے حوالے آپ کے لیے پیش کر دیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حدیث سے کہا تھا، لیں جی حدیث میں توحید کا لفظ بھی موجود ہے، اور آپ نے کہا تھا جی قرآن و حدیث سے توحید ثابت کر دیں۔ تو اللہ کے بندے آپ پہلے پتہ تو کر لیں توحید کہتے کس کو ہیں، آپ کو یہی نہیں پتا کہ توحید کہتے، اس لیے آپ نے یہ چیلنج کیا، اور آپ نے کہا جی میں اسلام قبول کر دوں گا۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اب آپ اسلام قبول کر لیجئے۔ اور سنیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ بائبل سے بھی توحید ثابت ہے، میرا چیلنج ہے یہ بائبل پیدائش سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک کسی ایک جگہ سے دکھا دے کہ خدا ثالوث ہے، کوئی نہیں ہے، خدا واحد ہے، جگہ جگہ لکھا ہے واحد ہے۔ یہ بعد میں یہ تثلیث کا عقیدہ بدعتیوں کا گڑا ہوا ہے، مشرکوں کا گڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں جناب، یہ آپ کی بائبل ہے، اور بائبل میں سے خروج 22:20
जो कोई वाहिद खुदावंद को छोड़कर किसी और मबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाए वो बिल्कुल नाबूद कर दिया जाए। वाहिद खुदा, वाहिद खुदा, खुदा को वाहिद मानना, ला शरीक मानना, इसी का नाम तौहीद है मेरे भाई। तो ज़बूर 86:10 के अंदर लिखा है, क्योंकि तू बुजुर्ग है और तू अजीबो गरीब काम करता है, तू ही वाहिद खुदा है। वाहिद खुदा, सलूस नहीं, वाहिद खुदा। ज़करिया 14:9 है, और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा, उस रोज एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। न्यू टेस्टामेंट में आ जाए, यूहन्ना 5:44 है, तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते, क्यों कर ईमान ला सकते हो। यूहन्ना 17:3 है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बुरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये देखें यहाँ खुदा वाहिद है। तो ये बाइबल भी हमारे साथ खड़ी है, ये बाइबल मुकद्दस हमारे साथ खड़ी है कि खुदा वाहिद है। आपका अकीदा खुदा सलूस है, बातिल है। कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, बाइबल से भी साबित है कि खुदा वाहिद है। और खुदा को वाहिद मानना, खुदा को ला शरीक मानना, ये तौहीद है। मैं एक और हवाला आपके लिए पढ़ता हूँ बाइबल में से, यसाया 44:24। ये आप पढ़ें और इसमें लिखा है कि मैं ही अकेला आसमान को तानने और जमीन को बिछाने वाला हूँ, कौन मेरा शरीक है। ये देख लिया, यानी खुदा अकेला है, वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। मेरे भाई इसी को तौहीद कहते हैं। ये आपकी बाइबल से भी साबित है, कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। इसलिए हम आपको दावत देते हैं, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैअन अहद। हम आपको दावत देते हैं कि आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में साझी है। भाई तुम्हारी किताब भी कह रही है खुदा वाहिद है और ला शरीक है, हम कहते हैं खुदा वाहिद और ला शरीक है। आप क्यों सलूस मानते हो, आप क्यों तसलीस मानते हो, आप क्यों यस्सु को उस खुदाए वाहिद ला शरीक का शरीक बनाते हो, रूहुल कुदस को उस खुदाए वाहिद ला शरीक का शरीक बनाते हो। तो लिहाजा अब अपने वादे के मुताबिक आपको चाहिए कि आप इस्लाम कबूल कर लें। शुक्रिया।